بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ بھارت میں کسانوں کی حالیہ تحریک بغاوت کی شکل اختیار کر کے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ منگل کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی احتجاجی ریلی کے بعد دہلی کے لال قلعے پر دھاوا بول کر سکھ مذہب اور کسان تحریک کے جھنڈے لہرانے کے واقعات نے پوری دنیا میں مودی سرکار کی تباہ کن پالیسیوں کی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں دوسری بار برسر اقتدار آنے کے بعد نریندر مودی کی پالیسیوں کے باعث بھارت میں داخلی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے پہلے مقبوضہ وادی کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کا یک طرفہ اقدام اور مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی نے بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسائل سے دوچار کیا۔ اسی برس مودی سرکار نے شہریت کا متنازع قانون بنایا جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس قانون کے خلاف بھی بھارت میں احتجاجی لہر پیدا ہوئی اور دہلی کے شاہین باغ میں طویل عرصے تک مسلمان مرد و خواتین کا دھرنا جاری رہا۔ مودی حکومت کورونا کے معاشی اور سماجی اثرات کا مقابلہ کرنے میں بھی ناکام رہی اور متنازع زرعی قوانین کی منظوری کے بعد مودی حکومت نے بھارت میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ کسانوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے 2 مہینوں سے زائد عرصے سے وفاقی دارالحکومت کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور 26 جنوری کو لال قلعے کی جانب مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ روز ہونے والے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ کسان صرف اصلاحات کے لیے احتجاج نہیں کر رہے بلکہ یہ تحریک بھارت کے پورے معاشی ڈھانچے کو تبدیل کر دے گی۔ آپ کو آج جو غصہ نظر آ رہا ہے اس کے کئی محرکات ہیں۔ بھارت میں معاشی عدم مساوات بڑھتی جا رہی ہے اور کسان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کے پالیسی سازوں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی اور اوپر سے نیچے تک نظام کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ کسان تو صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس سے قبل مودی حکومت نے کسانوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور بعد میں اس احتجاجی تحریک کو تتر بتر کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ امریکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ کسانوں کے احتجاج نے بھارت کے قومی دن کی تقریب کو جس میں وہ اپنی دفاعی قوت کی بھرپور نمائش کرتا ہے پس منظر میں دھکیل دیا۔ 26 جنوری 1950 کو بھارتی آئین منظور ہونے کی یاد منانے کے لیے منعقد ہونے والی آرمی پریڈ پر کسانوں کا احتجاج غالب آ گیا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کورونا وبا پر ناقص کارکردگی کا اعتراف کرتے ہوئے صدر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے، تاہم صدر نے انہیں نئی حکومت کی تشکیل تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم کو کورونا وبا کے خلاف غیر مؤثر پالیسی اختیار کرنے پر شدید عوامی دباؤ کا سامنا تھا۔ 85,000 سے زائد افراد کی کورونا سے ہلاکت پر ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا جس سے ان کی کمزور اتحادی حکومت کے ساتھ مشکلات بڑھ گئیں اور 2 روز قبل ہی صدر نے حکومت کو مضبوط کرنے پر زور دیا تھا۔ صدر کی واضح ہدایت کے باوجود وزیر اعظم اتحادیوں کو منانے میں ناکام رہے اور سینٹ میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے جس کے بعد ان کے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ آسٹریلیا کے گھنے جنگلات میں بھٹک جانے والے شخص کو 18 روز بعد بازیاب کروا لیا گیا۔ 6 جنوری 2021 کو 58 سالہ رابرٹ کوئنز لینڈ کے ایک ہوٹل سے باہر نکلے اور واپس نہیں آئے۔ پولیس نے ان کی تلاش میں گھنی جھاڑیاں، دریا اور ڈیم کا پورا علاقہ چھان مارا لیکن وہ نہیں ملے، تاہم 18 روز بعد ایک دوسرے شخص نے انہیں اس وقت ڈھونڈ نکالا جب وہ دریائی ڈیم کے کنارے بیٹھے تھے۔
وہ رات کے وقت ہوٹل واپس لوٹ رہے تھے کہ ٹریفک سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگل میں کار موڑ دی تاکہ کچھ فاصلہ طے کر کے دوبارہ روڈ تک پہنچا جا سکے، لیکن یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا اور ان کی گاڑی سڑک سے دور تک جاتی رہی جہاں وہ راہ بھٹک چکے تھے۔ 3 روز تک وہ اپنی کار میں ہی رکے رہے اور اس کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہونے کے بعد وہ کار سے باہر نکلے اور بڑی مشکل سے ڈیم کے کنارے تک پہنچے۔ اگلے 15 روز تک انہوں نے جنگل سے مشروم کھائے اور پانی پی کر اپنی جان بچائی۔ وہ ڈیم کے کنارے پر ہی سوتے رہے اور دن بھر وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے انہیں دیکھا۔ اس عرصے میں رابرٹ بہت کمزوری کا شکار ہو چکے تھے اور 10 کلو گرام وزن بھی کم ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہو کہ آنے والے برسوں میں آپ اپنے کمپیوٹر پر ایسے افراد سے بھی گفتگو کر سکیں گے جنہیں اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں۔ مائکروسافٹ کا نیا سافٹ ویئر اسی خیال کو حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک قدم ہے۔ مائکروسافٹ کارپوریشن نے گزشتہ ماہ دسمبر 2020 میں ایک ایسا سافٹ ویئر پیٹنٹ کرانے کی درخواست دی ہے جو کسی بھی چیٹ بوٹ کو زندہ یا مردہ انسانوں کے انداز میں تحریری تبادلہ خیال کرنے کے قابل بنائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ چیٹ بوٹ ایسے خودکار سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو خودکار طور پر چیٹنگ کرتے ہیں۔ مثلا کسی کمپنی کا چیٹ بوٹ جو صارفین کے تحریری سوالوں کے خودکار انداز میں جواب دیتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مائکروسافٹ انہی چیٹ بوٹس کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید ترقی دے کر زیادہ حقیقی اور زیادہ انسان نما بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مائکروسافٹ کا نیا چیٹ بوٹ کسی شخص کی سوشل میڈیا پوسٹ، تبصروں، تحریروں، ویڈیوز اور اسی طرح کا دیگر مواد استعمال کرتے ہوئے پہلے اس کی شخصیت سے واقف ہوگا اور پھر خودکار انداز میں اس کی ہو بہو نقل کرتے ہوئے دوسروں سے چیٹنگ بھی کرے گا۔ ممکن ہے کہ یہ چیٹ بوٹ کسی شخص کا روپ دھار لے، وہ اس دنیا میں نہ رہا ہو بلکہ صرف اس کی سوشل میڈیا باقیات ہی انٹرنیٹ پر رہ گئی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس سے قبل اپوزیشن رہنماؤں کی حکومت مخالف تحریک کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ تحریک عدم اعتماد لانگ مارچ پر بھی گفتگو کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ڈی ایم حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے مطالبات پورے کر کے عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے، لیکن اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سینٹ الیکشن اکٹھے لڑنے کی تجویز ہے جس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل سب جماعتوں کا اپنا اپنا موقف ہے، لیکن فیصلے مشترک اور متفقہ ہوتے ہیں۔ 26 جنوری 2021 برطانیہ میں درجنوں پولیس افسران کو ضابطے کے برخلاف حجامت کروانا مہنگا پڑ گیا۔ لندن پولیس کے 31 افسران پر مشتمل گروہ کو کورونا لاک ڈاؤن پابندیوں کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کر دیے گئے۔ ڈیوٹی پر مامور افسران نے حجام کو پولیس اسٹیشن بلوایا اور باری باری اپنی حجامت کروائی۔ لاک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی پر ہر آفیسر کو 200 پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا۔ ترکی کے ماہرین نے کورونا کے خلاف اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کے متبادل نیسل سپرے تیار کر لیا۔ سپرے 1 منٹ میں کورونا کا خاتمہ کرتا ہے اور اس کا استعمال مکمل طور پر محفوظ ہے، جس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ ماہرین نے اس محلول کو جینوسن کا نام دیا ہے۔ مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں تیار کردہ اس محلول سے بیکٹیریا کی افزائش رک جاتی ہے۔ سپرے 1 منٹ کے اندر کورونا کو مار ڈالتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خلیوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔